بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ رمضان کا دوسرا عشرہ بھی اب پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں، برکتیں، مغفرتوں سے ہمیں نوازا، لیکن افسوس ہے کہ رمضان میں بھی حالات بہت زیادہ مخدوش رہے، خون بہتا رہا، لوگوں کو اٹھایا جاتا رہا، اور سب سے بڑا سانحہ جعفر ایکسپریس کا اغوا ہے، اور اس کے بعد پھر نوشکی میں جہاں ایک ایف سی کے 4-5 بسیں تھیں، ان کو جو ہے بم دھماکے سے اڑایا گیا۔ تو بہت زیادہ ہمارے سرکاری اہلکاروں پر بلوچستان میں ایک ظلم، ستم اور نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے، جو بہت ہی افسوسناک ہے کہ پاکستان میں 77 سال میں جو یگانگت پیدا ہونی چاہیے تھی آپس میں، اس کے بجائے ریاست سے لوگ ناراض ہیں، ریاست کے اداروں سے ناراض ہیں، اور یقیناً اس میں ریاست کی جو پالیسیاں رہی ہیں اور جس طرح سے حکمرانی کی گئی ہے ہمارے ملک پر، اس کے نتیجے میں صرف بلوچستان ہی نہیں، کے پی کے، پنجاب، سندھ کے لوگ بھی ناراض رہے، اور اب کہا گیا ہے کہ نرم ریاست کے بجائے ایک سخت ریاست ہو۔ میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ سخت ریاست کہاں ہوگی، جو کچھ ہم فروری سے، خاص طور پر 2024 سے اور اس سے پہلے نومبر 2022 سے جس قسم کی حکمرانی دیکھ رہے ہیں، یہ شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ میں، اس میں کوئی سمت ہے نہ کوئی ڈائمنشن ہے، اور انہیں بھی کالم بھی لکھا تھا کہ اس وقت جو لیونگ پولیٹیشنز ہیں ان میں سب سے زیادہ بار وزیر اعظم رہنے والے میاں نواز شریف ہیں، اور 1985 میں انہیں اپریل، میرے خیال میں 9 اپریل کو وزیر خزانہ بنا کر اتارا گیا۔ گورنر جیلانی صاحب تھے اس وقت، انہوں نے ان کو پلانٹ کیا۔ تو اب اس اپریل میں انہیں کے پورے 40 سال ہو جائیں گے کہ یہ عملی سیاست میں موجود ہیں، ماشاءاللہ باقاعد حیات ہیں اور خوش و خرم ہیں۔ ان کے بھائی ملک کے وزیر اعظم ہیں، بیٹی ملک کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہے اور با اختیار وزیر اعلیٰ ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے ان کو، نہ کسی گورنر کی طرف سے نہ وزیر اعظم کی طرف سے۔ ابھی نواز شریف فیملی ہمیشہ خبروں میں رہتی ہے۔ اب 2 دن سے جو خبر چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے بیٹے حسن نواز جو کاروبار کر رہے ہیں اور جن کے پاس ہی جا کے ٹھہرتے رہے ہیں، میاں نواز شریف بھی اور ان کی صاحبزادی بھی، وہ ٹیکس ڈیفالٹر ڈکلیئر کیے گئے ہیں۔ یہاں تو چونکہ ٹیکس کا نظام اتنا سخت نہیں ہے، تو جو ٹیکس بہت کم دینے والے، ٹیکس ڈیفالٹ کرنے والے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی، بلکہ انہیں معاف کر دیا جاتا ہے، انہیں بڑے بڑے اعزازات سے نوازا جاتا ہے۔ تو یہ میاں نواز شریف اس وقت انڈائریکٹلی حکمران ہیں، اور ان کی فلسفے پر، ان کے نظریات پر حکومت کی جا رہی ہے۔ تو اب ملک کی بدقسمتی دیکھیے کہ جب یہ حکومت میں نہیں ہوتے اور جلا وطنی خود اختیار کردہ زیادہ تر رہی ہے، اور یا معافی مانگ کر جاتے رہے ہیں مشرف صاحب سے، وہ ہم نے ان کی معافی نامے اپنی کتاب اپسیٹ 2008 میں بھی دیے تھے، اور اس کے علاوہ بھی اپنے کالموں میں بھی اس کا ذکر کرتے رہے کہ 10 سال تک سیاست میں حصہ نہ لینے کی گارنٹی دے کر یہ
چلے گئے تھے سعودی عرب بھی ان کے کاروبار میں ان کی مدد کرتا ہے، اور ادھر بل کلنٹن نے ان کی مدد کی تھی کو مزید قید سے بچانے کے لیے۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے خاندان جو اس طرح سے اپنے آپ کو احتساب سے ان چیزوں سے بچاتے رہے ہوں، حال ہی میں جب یہ گئے تھے عمران خان کی حکومت کے دوران میں، اس وقت بھی یہ صحت کا بہانہ بنا کر یہ انہوں نے کیا کہ وہ باہر جائیں گے، علاج کرائیں گے، لیکن وہاں جا کر بھی ایک دن بھی وہ نہیں گئے کسی ہاسپٹل میں کسی چیک اپ کے لیے۔ تو یہ اس طرح سے جو جھوٹ بولنے والے، بہانے بنانے والے، وہ ہماری تقدیر کے جب فیصلے کریں گے تو اس ملک کا اس وقت جس طرح سے ہم سیاسی، سماجی، معاشی الجھنوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ڈیفالٹ سے تو ہم بچ گئے، لیکن حالت جو ہے وہ ڈیفالٹ والی ہی ہے کہ مینوفیکچرنگ یونٹ ختم ہوتے جا رہے ہیں، ان کی جگہ شاپنگ مالز بن رہے ہیں، دوسرے ملکوں میں جا رہی ہیں ہماری مشینری وغیرہ، اور سرمایہ کاری وہاں ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں بہت زیادہ دعوے تو کیے گیا ہے کہ سرمایہ کاری آ رہی ہے، خاص طور پر یہ گلف اسٹیٹ سے، لیکن وہ جاولک نے کہا تھا امریکی امداد کے حساب میں، کارٹر صاحب کے زمانے میں، کہ یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے۔ تو اس وقت جو آپ کبھی $1 ارب کے لیے منت سماجت کرتے ہیں، کبھی $2 ارب کے لیے، تو میں نے اپنے کالم میں یہی گزارش کی تھی، اور اب اپنے اس بلاگ کے ذریعے بھی یہی گزارش کروں گا کہ جو ہماری یونیورسٹیاں ہیں، تحقیقی ادارے ہیں، وہ میاں نواز شریف کے ان 40 سال پر جو ہے ایک غیر جانبداری سے اور معروضی طور پہ تحقیق کریں کہ آخر یہ 40 سال میں جو سروائیو کیا ہے انہوں نے پولیٹکس میں، تو ان کی کیا پالیسیاں ہیں، اس ملک کو معاشی طور پر یہ کیا ماڈل بنانا چاہتے ہیں، اور سماجی طور پر، اخلاقی طور پر ان جو بھی ان کے رویے رہے ہیں، اور جس طرح سے اتفاق فاؤنڈری انہوں نے اپنا ترقی کی ہے۔ ایما ڈنکن کی کتاب یاد آتی ہے، بریکنگ کرفیو، اس میں انہوں نے اس وقت دیا تھا کہ 85 اور یہ وزارت میں آنے کے بعد ان کے کس طرح سے احساسوں میں اضافہ ہوا ہے اور کس طرح ان کا کاروبار چمکا ہے۔ تو اب بھی یہ کہ ان کا کیا کیا کاروبار ہے، کس طرح سے یہ جو ہے اب ملکی خزانے سے کس طرح پیسے لے رہے ہیں، اور کیا کیا میگا پروجیکٹس ہیں، اور یہ خود تو امیر سے امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن ملک جو ہے 1985 سے غریب تر ہو رہا ہے۔ 1985 میں $1 15 روپے کا تھا، اور اب یہ ڈالر 300 تک جا پہنچا ہے، 278 پہ چلتا رہتا ہے۔ یہ ہیں ان کے سمدھی ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان کی اکنامک پالیسیز کیا رہی ہیں، اور ان کو دوبارہ جو ہے پاورز دیٹ بی، وہ انہی لوگوں کو کیوں دوبارہ لائی ہیں حکومت میں، اور جب سے لائی ہیں اس وقت سے کیا ہے اکثریت کا رد عمل کیا ہے ان کے بارے میں، اور ہماری انڈسٹریل پالیسی، ایگریکلچر پالیسی ہے، ایجوکیشن پالیسی ہے، آئی ٹی ہے، یہ کس طرف جا رہی ہیں، کوئی ان میں نئی جہات بھی آئی ہیں کہ نہیں، اور ان کے زمانے میں جو ہمارا اکاؤنٹس ڈیفیسٹ کہتے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، وہ کتنا رہا ہے، اور اس جو بھی ہے جس طرح کی بھی حکمرانی اس وقت چل رہی ہے، اس کے نتائج آج سے 5 سال 10 سال بعد کیا ہوں گے، ہمارے بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں کیسے ماحول میں اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے، جاب سچویشن کیا ہوگی، یہ
بار بار میں تو زور دیتا ہوں کہ آپ کو آئندہ 15-20 سال کا ایک پورا روڈ میپ بنانا چاہیے، بیلنس شیٹ بنانی چاہیے، تاکہ اس کی روشنی میں پھر عوام بھی، بیوروکریٹ، ٹیکنوکریٹس، بزنس مین اور جو بھی حکمران ہوں وہ اس کی روشنی میں اپنے ٹارگٹس بنائیں، گولز بنائیں. جیسے یونائٹڈ نیشن آپ کو گول بنا کے دیتی ہے، پھر اس کو ہم پرسو کرتے ہیں. اسی طرح پاکستان کے لیے بھی آئندہ 20 سال کے یعنی 2045 تک کے ٹارگٹس بنائے جائیں، اور پھر تمام چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، پولیٹیکل رولرز ہوں، صوبائی حکومتیں ہوں، تو سب اس کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں. تب آپ اس جو کرائسس ہے تب آپ اس سے نکل سکیں گے. اور سب سے زیادہ ذمہ داری اس میں جو ڈکلائن ہے، خراب حالت ہے، اس کی بھی میاں نواز شریف پر جاتی ہے. اور جو آئندہ اگر ہم نہیں اپنا گیپ پورا کریں گے وہ بھی نپٹ جائے گی. اور ہمیں اپنے لوگوں کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرنا چاہیے، ایک مہربان ریاست کا ماں جیسی ممتا دینی چاہیے. لیکن جو ملک دشمن عناصر، چاہے وہ ملک کے اندر ہیں یا ملک کے باہر جو بھی سرحد پار جو ہمارے لیے سازشیں کر رہے ہیں، ان پہ واقعی ہمیں سخت ریاست ہونا چاہیے. اس کے برعکس ہو رہا ہے اور اسی کے نقصانات ہم سب اس وقت برداشت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان کی نعمتیں اور زیادہ سمیٹنے کا موقع دے. عید الفطر آ رہی ہے، اس پہ خیال رکھیں اپنے غریب ہمسایوں کا، غریب رشتہ داروں کا، اور اپنی زکوٰۃ کوشش کریں کہ واقعی جو مستحق ادارے ہیں، مستحق افراد ہیں، ان کو دیں. بہت شکریہ.